اگلا مسئلہ 2665، جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو اگر اس کی نمازیں اور روزے قضا ہوئے ہوں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، نمازیں اور روزے قضا ہوئے ہوں تو ضروری ہے کہ ایسا کام کرے جس سے اطمینان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے ادا کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، میرا بیٹا میری نماز نہیں پڑھے گا، وہ اپنی پڑھ لی بڑی بات، کس خیال میں؟ جب آپ کا دور ایسا ہے تو آپ کے بیٹے کا دور کیسا ہوگا؟ کیا مشکلات معاشی ہوں گی؟ جاب کیسی ملے گی اس کو؟ اس کی فیملی لائف کیسی ہوگی؟ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ بیمار ہو سکتا ہے، وہ معذور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کیا سمجھ رہے تھے بیٹا ایسے رہے گا؟ ایسے یہ موجود ہے نہیں؟ تو اپنی نمازیں خود پڑھیے۔ تو موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو اور نمازیں اور روزے قضا ہو گئے تو ضروری ہے کہ ایسا کام کرے اس سے اطمینان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے ہی ادا کر دیے جائیں۔ مثلا وصیت کر دے کہ اس کے مال سے ان عبادات کی ادائیگی کے لیے کسی کو اجیر بنایا جائے، اس کے مال سے، بیٹوں کے بیٹیوں کے اپنے مال سے نہیں، اس کے اپنے مال سے۔ مثلا وصیت کر دے کہ اس کے مال سے ان عبادات کی ادائیگی کے لیے اجیر بنایا جائے۔ بلکہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو لیکن اس بات کا احتمال ہو کہ کوئی شخص بلا معاوضہ یہ عبادات بجا لائے گا، تب بھی اس پر واجب ہے کہ وصیت کرے۔ لیکن اگر اس کا اپنا کوئی ہو، مثلا بڑا لڑکا، اور وہ شخص جانتا ہو کہ اگر اسے خبر دی جائے اپنے بڑے لڑکے کو تو وہ اس کی قضا نمازیں اور روزے بجا لائے گا، تو اسے خبر دینا ہی کافی ہے، وصیت پھر لازم نہیں۔ وصیت کب لازم ہے؟ جبکہ یا تو بڑا لڑکا نہ ہو یا انسان کے پاس کوئی اور بتانے کا ذریعہ نہ ہو۔ لیکن اگر بڑا لڑکا موجود ہے اور اسے اطمینان ہے کہ میرا بیٹا میرے بعد میری نمازیں پڑھ دے گا، تو پھر وصیت کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس کی ضرورت ہے کہ یہ بتا کے تو جائے نمازیں ہیں کہ ابا چلے گئے، بیٹا بڑا ہے، مشکل میں آ گیا، اور جب مشکل میں آیا تو اس کا مشکل میں ساتھ دینے والا چھوٹا بھائی بھی نہیں ہوتا، بہن تو بہت دور ہیں، چھوٹا بھائی نہیں ہو رہا، کیوں کہ بھائی آپ پہ واجب ہیں۔ کچھ فقہ پڑھ لینے والے ذرا سا اس طرح بھی نکل سکتے کہ آپ پڑھیے، آپ پہ واجب، ہم پہ واجب نہیں۔ میراث ملے تو مال لیں گے، بات نماز کی ہوگی تو ابا کی آپ پڑھیں گے، آپ بڑھیں اس لیے۔ تو کیا باقیوں پر سے پڑھنا حرام ہے؟ جواب جی نہیں۔ کہ اگر باقی بیٹے بیٹیاں پڑھ لیتی ہیں تو کیا نماز ادا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ لیکن اگر بڑا والا نہیں پڑھے گا ابا کی نماز اور روزے تو خدا اس سے سوال کرے گا۔ باقیوں نے اگر نہیں پڑھی تو سوال ان سے نہیں ہوگا، ادا ہو جائیں گے، سوال نہیں ہوگا نہ پڑھنے پر۔ لیکن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے والدین، خاص طور سے والد، قبر میں سکون پالیں، ہم سب مل کر، یعنی بہویں، داماد، نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں، پوری فیملی، خانوادہ مل کر چاہے تو نمازیں اور روزے انجام دے سکتا ہے۔ مراجع الزام جس وقت معروف مراجع میں شامل ہیں، ان میں آغائے سیستانی کے لحاظ سے صرف باپ کی قضا نمازیں اور روزے بڑے والے بیٹے پر ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کے یہاں ماں کی نمازیں اور روزے بھی بڑے بیٹے پر رکھے گئے۔ اور اپنی نمازوں کا مجھے نہیں معلوم کہ مجھ پر نمازیں کتنی باقی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ تو میں اپنی عمر کا حساب کروں، میں بالغ ہوا کب اور اب ایج کتنی ہے، اس کے درمیان کتنے سال بن رہے ہیں۔ مثلا 14 سال مکمل 15 سال میں داخل ہوا، اس سے لے کر اب تک 40 سال بن رہے ہیں۔ تو 40 سال میری زندگی میں نمازیں کتنی پڑھی ہوں گی؟ 10 سال کی پڑھ لی ہوں گی، 20 سال کی پڑھ لی ہوں گی۔ تو سیف سائڈ میکسیمم پڑھ لیجئے تاکہ اس طرف چلی جائے، بڑھ جائے، اس طرف کم نہ رہ جائے۔ نیت، تمام نیت قضاء عمری کی ہوگی، ہر نماز کی نیت قضاء عمری۔ ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، فجر پڑھیں، اتنی پڑھیں کہ یقین ہو جائے کہ اب قضا نماز کوئی نہیں، اب قضا نماز تو نہیں ہے، لیکن جو نمازیں پڑھی تھیں لاابالی پن میں، ہو سکتا ہے رکوع سجود میں وہ کمال نہ پیدا کر سکے جو آج کر رہے، تو کیا اپنی نمازوں کو دہرانے کی اجازت؟ جواب جی ہاں، نمازیں دہرائی
جا سکتی ہیں قربتاً اللہ کی نیت سے. قربتاً اللہ، نماز ظہر پڑھتا ہوں 4 رکعت، نہ اب یہ واجب ادا ہے نہ واجب قضا ہے، یہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ. اور آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں دہرانے کی نیت سے پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. اجرت پہ نماز پڑھوانا یا اجرت پہ روزے رکھوانا، بڑا بیٹا یا خود رکھے روزے یا خود پڑھے نمازیں اپنے مرحوم باپ کی، یا خود نہیں پڑھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا تو پھر کسی کو اجرت دے کر رکھوایا جا سکتا ہے روزہ اور پڑھوا سکتے ہیں نمازیں. لیکن اس کے مسائل پھر الگ سے ہوں گے کہ اجرت پر اس سے نمازیں پڑھوانا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کون سی معلومات ہونی چاہیے. کیا ہر کس و ناکس کو، چلتے پھرتے کو آپ اجرت دے سکیں گے؟ یا آپ کہتے ہیں امام مسجد کو، اس پر آپ کو اعتماد ہو، اس کی نماز ٹھیک ہو اور وہ نماز واقعاً پڑھ لے. ایسا نہ ہو کہ آپ سے ایک صاحب نے عجیب مثال دی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ سے، کہتے ہیں مولانا میں نے نمازیں ایڈوانس پڑھ کے رکھ لی ہیں، اب نام بھیج دیں میں ایڈ کر دوں گا. تو یہ والی گڑبڑ نہ ہو، نماز قضا کسی مرحوم کی ان ایڈوانس نہیں ہو سکتی، نام کے ساتھ ہوتی یا شخصیت کو معین کر کے ہوتی. میں فلاں کی نماز قضا پڑھتا ہوں 4 رکعت، بات واضح ہو گئی. نماز کا سوال لازماً ہوگا، نماز کا سوال لازماً ہوگا، مگر وصیت کرنے کی وجہ سے اس پر خدا کی طرف سے ایک رحمت بھی رہے گی. نماز کا سوال بھی ہوگا، لیکن چونکہ لاابالی پن ایسا نہیں تھا کہ مرتے مر گیا اور نماز کا خیال نہیں آیا. اب خدا بند عالم کے یہ اپنے رائٹس سے نماز جو وہ شاید وصیت میں توجہ کو دیکھتے ہوئے چاہے تو اپنے رائٹس کو آف کر دے. معلوم نہ ہو کہ ماں باپ کی نمازیں کتنی قضا ہیں تو پھر وہی فارمولہ ہے، ان کی ایج کا حساب کیجیے، ان کے بالغ ہونے سے لے کر ان کی موت تک کتنی ایج تھی ان کی. اور پھر بہن بھائیوں سے یا اپنے چچا خالاؤں سے پوچھئے یا ماموں سے پوچھئے کہ جناب کتنی نمازیں پڑھتے تھے ہمارے والد یا والدہ، اس کا ایک حساب کیجئے اور میکسیمم 60 نمازیں پڑھ لیجئے. اصل بات یہ ہے اطمینان ہو جائے کہ جتنی نمازیں قضا والد کی تھیں یا والدہ کی، ہم نے وہ تو یقیناً پڑھ لی، بلکہ اب تو بڑھی گئی.